الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک خاص نماز سکھائی ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر سکھائی تھی، اور کئی کتب حدیث میں ابن ماجہ کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر دوں کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی ضعیف روایت متعدد طرق سے مروی ہو، یعنی اس کو روایت کرنے والے مختلف صحابہ کرام ہو، مختلف راویوں نے اس کو مختلف سند سے نقل کیا ہو، تو تعدد طرق کی وجہ سے، بہت زیادہ راویوں کی روایت کرنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ حسن بن جاتی ہے، جو قابل استدلال ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اگرچہ ضعیف ہے لیکن کئی طرق سے مروی ہے کتب حدیث کے اندر، اسی لیے یہ حسن کے درجے میں ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جمہور محدثین اور فقہاء کا یہی مسلک ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ فقہائے احناف کا بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ نماز یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، یا عمہ، اے میرے چچا، یا عباس، اے عباس، الا اعطیک، کیا میں تمہیں کوئی عطیہ نہ دوں؟ الا امنحک، کیا میں تمہیں کوئی گفٹ نہ دوں؟ الا احبوک، کیا میں تمہیں کوئی ہدیہ نہ دوں؟ الا اخبرک، الا افعل بک 10 خصال، کیا میں تمہیں 10 چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 مختلف جملوں میں اپنے چچا کو مخاطب کیا، اور ان چاروں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، الا امنحک، الا احبوک، الا اخبرک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں گفٹ نہ دوں؟ مقصد یہ تھا کہ شوق پیدا ہو اور اہمیت کا پتہ چلے کہ اتنی بار بار مختلف جملوں سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کوئی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ جب تم یہ کر لو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اذا فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے 10 قسم کے گناہ گنے کہ یہ 10 قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اولہ و آخرہ، پہلے کے گناہ بھی اور بعد کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ 2 گناہ یہ ہو گئے 2 قسم کے۔ پھر آپ نے فرمایا، قدیمہ و حدیثہ، قدیم گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، خطأہ و عمدہ، جو غلطی سے کیے ہیں، خطا سے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ 6 قسم کے گناہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، صغیرہ و کبیرہ، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، بڑوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، سرہ و علانیتہ، جو گناہ چھپ کر کیے ہیں ان کو بھی اللہ معاف کر دیں گے، جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، 10 خصال، یہ وہ 10 چیزیں ہیں، یہ 10 قسم کے گناہ ہیں، ان 10 کے 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے معاف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے اس نماز کا طریقہ بتایا کہ یہ نماز پڑھو۔ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے اور اس میں نیت بھی یہی کرنی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز کی نیت باندھے اور اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھے۔ جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر 15 دفعہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی العظیم جیسے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں، ان تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ پھر جب سجدے سے بیٹھیں، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، تو پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھیں، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگیں تو اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ ایک رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رکعت میں 75 75 تسبیحات ایک رکعت میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں کرنا ہے، اسی طرح تیسری رکعت میں کرنا ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں جب قعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر التحیات پڑھیں گے۔ اسی طرح جب آخری قعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، پھر التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اس کا دوسرا بھی بتایا گیا ہے احادیث میں، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں جب ثنا پڑھی تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع میں، پھر قومے میں، پھر سجدے میں، پھر جلسے میں، دوسرے سجدے کے بعد پھر نہیں پڑھیں گے۔ تو ایک طریقے میں یہ ہے کہ آپ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیں اور وہاں 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ آپ وہاں نہ پڑھیں، 25 مرتبہ آپ قیام کی حالت میں پڑھ لیں، 15 مرتبہ ثنا کے بعد، 10 مرتبہ سورت پڑھنے کے بعد 25 وہ ہو جائیں گی، پھر 10 ملا کے یہ 75 ہو جائیں گی۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، کہ اگر تم روزانہ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ سکو تو ایسا ضرور کرو۔ فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے زندگی میں ایک بار تو یہ نماز ضرور پڑھ لو۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو یہ طریقہ سکھایا۔ پہلے آپ نے اتنا شوق دلایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں عطیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں کوئی چیز گفٹ نہ کروں، اس طریقے سے آپ نے شوق دلایا، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ کوئی مشکل طریقہ بھی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہمیں وضاحت بھی فرما دی کہ اتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا انسان اہتمام کر لے، کوئی روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ روزانہ نہیں کر سکتا، ہفتے میں کر لے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں تو عمر میں ایک دفعہ، جس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو کم از کم اس کو پڑھ لیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب یہ کوئی مشکل طریقہ ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیوں جلائے گا،
اب کیا ایسا بندہ آگ میں جلانے کا مستحق نہیں کہ اللہ نے اتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ بھائی یہ کر لو میں گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب اگر کوئی یہ طریقہ بھی نہیں اپناتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی نافرمانی پھر بھی کرتا ہے اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود، تو آیا یہ شخص کس چیز کا مستحق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت جتنی زیادہ ہے اللہ کا غضب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جس آدمی کو محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا غصہ بھی شدید ہوتا ہے. جیسے آپ گلی میں کوئی بچہ کوئی شیطانی شرارت کرتا ہے، یہ ابھی ایک لفظ آیا، یہ شیطانی کا لفظ بچوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں بچہ بڑا شیطان ہو گیا. یہ لفظ علماء نے لکھا ہے بچوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کوئی شیطان بولے یا بولے یہ شیطانیاں کر رہا ہے. شرارت کا لفظ استعمال کر لیں یا کوئی اور لفظ. تو اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے گلی میں، تو اگر کوئی عام آدمی ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو سمجھا دے گا بیٹا یہ نہیں کرو، گھر چلے جاؤ. لیکن اگر وہی شرارت کرتے ہوئے اس بچے کا والد اس کو دیکھے گا تو والد اس کو 2 تھپڑ بھی مارے گا. عام آدمی نے تو صرف یہ کہا بیٹا گھر چلے جاؤ، والد ساتھ میں 2 تھپڑ بھی مارے گا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اس دوسرے آدمی کو محبت زیادہ تھی، والد کو کم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. والد کو محبت زیادہ ہے، دوسرے آدمی کو کم تھی، اس لیے والد نے 2 تھپڑ مارے، دوسرے آدمی نے 2 تھپڑ نہیں مارے. تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا غصہ بھی شدید ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کا غصہ بھی قرآن میں جو آتا ہے نا، ان ربک لسریع العقاب ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ جو اللہ کے بارے میں آتا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ اسی لیے آتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم انی لغفار، میں بخشنے والا ہوں، بار بار بخشنے والا ہوں، میں تواب ہوں، بار بار توبہ قبول کرتا ہوں. اس لیے ایک تو اس نماز کا اہتمام کریں، دوسرا اس نماز کے بعد پھر انسان دعا کر لے، اور دعا میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگ لے، صغیرہ گناہوں کی بھی، کبیرہ گناہوں کی بھی، اور ساتھ ساتھ جو حقوق ذمے میں لازم ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. کسی کا حق اگر ہے اس کے ذمے میں اس کو ادا کرے. اگر کوئی قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کے ذمے میں ہے اس کو ادا کرے. بندوں کے جو حقوق لازم ہیں اس کو ادا کرے، اور دعا کرے، دعا میں توبہ استغفار کرے اور اس کا اہتمام کرے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.